قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پیارے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، دل بھی تیرا جان بھی تیری ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تنظیمی کارکنان کو، جو معتکفین مرد حضرات بھی ہیں اور معتکفات ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، سب کو ایک خاص حوالے سے تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات رفتہ رفتہ پھر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ایک دھندا جو ہر سال ہوتا ہے، ہر سال نہیں، ہر تیسرے چوتھے پانچویں سال پھر لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو اور پھر اس میں دو تین چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو کریٹ کر کے تو چند ووٹ ان میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ایک سارا ایک تماشا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ مثلا میجر بڑی بڑی پارٹیاں جو الیکشن میں رہیں گی، جن کو زیادہ ووٹ ملیں گے، وہ وہی ہوں گی جن کے درمیان اقتدار کی میوزیکل چیئر چلتی آ رہی ہے، اقتدار گردش کرتا چلا آ رہا ہے جن کے ہاتھوں میں، وہ میجر پارٹیاں، میجر شیئر رکھنے والی، میجر حصے دار وہی ہوں گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ کچھ پارٹیوں کو، کچھ لیڈروں کو اور کریٹ کیا گیا ہے، کیا جائے گا، ان کو 2 4 5 10 سیٹیں کوشش کر کے دلوائی جائیں گی، 2 4 5، اور وہ بیلنس کرنے کے لیے ایسے کچھ دھڑے کریٹ کیے جاتے ہیں، ورنہ سارے پولیٹیکل دھڑے اگر آپس میں ایکا کر کے جس طرح اس وقت چل رہا ہے ایک طرف ہو جائیں تو پھر اب تو خیر ایسی صورتحال بھی ہے کہ وہ سارے کے سارے اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی رائے، کوئی ذاتی اختیار، کوئی ذاتی آئیڈیالوجی، کوئی ذاتی ترجیحات سرے سے نہیں رہیں، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ڈویژن کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں، چونکہ 400 سیٹیں ہیں تو اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اور کریٹ کیے جائیں جو 2 2 4 4 5 5 سیٹوں کے حامل، یہ 7 8 10 سیٹوں کے حامل، 7 8 سیٹوں کے پہ مشتمل کچھ گروپ 2 4 اور وجود میں آ جائیں۔ یہ براہ راست مخفی ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، چونکہ وہی ایفرٹ کر کے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہی ان کو ووٹ دلاتے ہیں، وہی ان کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں، اور وہی کچھ سیاسی لوگوں کو جو قداور لوگ ہیں، جن کو وننگ ہارسز کہا جاتا ہے، ان کو کہہ کے ان کی پارٹیوں میں شامل کرواتے ہیں تاکہ چند لوگ الیکشن لڑنے کے قابل ہو سکیں، تو یہ ان کو سپانسرشپ کی جاتی ہے، اور تھوڑا سا ان کو ہوا بھی لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو تاثر ہو کہ ان کے اوپر ہاتھ رکھا گیا ہے، یہ فیوچر میں ان کو اوپر لایا جا رہا ہے، تاکہ عوام میں بھی رائے عامہ ہموار ہو۔ یہ ساری کوششیں کروا کے الٹیمیٹلی ان کو 3 4 سے لے کے 5 7 سیٹوں تک کے قابل بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی گراس روٹ لیول پہ کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اب گراس روٹ لیول پہ آپ اپنا اندازہ کر لیں کہ جتنے بڑے اجتماع ہمارے ہوتے تھے 1990 میں بھی، اور پھر 1998 99 سن 2000 2001 2002 تک کا زمانہ یاد کریں، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے علاوہ کسی کے اتنے بڑے اجتماع اور ریلیز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہوں گے۔ ہر طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا عوام کا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے پورا کا پورا پاسا پلٹ گیا ہے اور ماحول بدل گیا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، وہ لوگ طرح طرح مختلف علاقوں سے جلسوں میں بھی آ جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا سمندر کا نظارہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو جس دن ووٹ ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، اس دن اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا۔ الیکشن ایک الگ تماشا ہے، یہ پورا کا پورا ایک ڈرامہ ہے، اس ملک میں نیرا ڈرامہ ہے۔ اب بعض خفیہ طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی 3 4 گروپ وہ ایسے کریٹ کیے جائیں کہ وہ ان کی بنیاد پر وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ بارگین کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی شرائط کو، تو وہ ان کو ادھر ملا دیں یا ادھر ملا دیں، بعد ازاں ان کو کہیں نہ کہیں کسی کھاتے میں الٹیمیٹلی ملا دینا ہے، یا کسی کی حکومت میں شامل کرا کے چند وزارتیں دلوا دینی ہیں، تھوڑے سے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرانی ہے۔
تاکہ وہ ان کے اپنے آدمی بھی موجود رہیں۔ لہذا اب یہ الیکشن جب آئے گا تو ایک نئی فضا تیار ہوگی۔ یاد رکھ لیں کہ الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا۔ کہیں آپ نیا ماحول دیکھ کے دوبارہ بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ ہم نے الیکشن میں حصہ لے کر دیکھ لیا ہے، اس کی تہ تک دیکھ لیا ہے، اس کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے۔ کہیں نئے سرے سے ایک مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں کارکنان، تنظیمات میرے پیغام کو پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیں۔ انقلاب کے لیے اس ملک کے سیاسی نظام کے خلاف ایک بغاوت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس نظام کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا آلریڈی اس نظام کا حصہ ہیں یا اس گھناؤنے انتخابی نظام کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں، وہ کبھی اس نظام کو بدل نہیں سکیں گے۔ جو نظام کا حصہ بنیں گے وہ کبھی بدل نہیں سکیں گے۔ ہم نے ایک کیٹیگوریکل پالیسی اناؤنس کر دی ہے، اور وہ یہ کہ اس انتخابی نظام کے خلاف بغاوت، اس ملک کے کرپٹ، فرسودہ، استحصالی اور گمراہ کن سیاسی نظام کے خلاف بغاوت۔ جب تک عوام ووٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور بائیکاٹ کر کے صرف گھروں میں نہیں بیٹھنا، یعنی پوری قوم کو بائیکاٹ کا پیغام دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس نام نہاد جھوٹے الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن ویران نظر آئے، کوئی شخص ووٹ دینے کے لیے نہ جائے، کیونکہ ہر شخص کا ووٹ اس ملک میں بے ایمانی کرنے والوں کی طاقت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ ووٹ دینا گناہ ہے اس ملک میں، جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلتا، جب تک کرپٹ پولیٹیکل سسٹم چینج نہیں ہوتا، جب تک اس تمام کرپٹ سیاستدانوں کو نااہل کر کے اس میدان سے نکال کر سمندر میں غرق نہیں کر دیا جاتا، ان کو بین نہیں کر دیا جاتا، جب تک اس میدان کو پاک اور صاف نہیں کیا جاتا، اور 10-20 کروڑ روپے کی لاگت سے ہونے والے الیکشن بین نہیں کیے جاتے، جب تک اس نظام کی تطہیر نہیں ہوتی، یہ ووٹ دینا گناہ ہے اس ملک میں۔ ووٹ دے کر پھر کرپٹ لوگوں کو طاقت دینے کے مترادف ہے ووٹ دینا، گویا کرپٹ لوگوں کو اپنا نمائندہ بنانے کے مترادف ہے۔ ووٹ دے کر پھر کرپٹ لوگوں کو اوپر طاقت اور اقتدار میں لانے کے مترادف ہے، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئے ہیں، ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ اس وقت ملک کی دولت لوٹنے والے، قوم کی عزتوں سے کھیلنے والے، قوم کے مال سے کھیلنے والے، قومی امانت سے کھیلنے والے، قوم کے خون کی ہولی کھیلنے والے، ملک کی عزت اور غیرت کو پرائے لوگوں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دینے والے، اور پورے ملک میں گرتے ہوئے خون کی ذمہ داری نہ لینے والے، جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ باہر کے لوگ آگے کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ وہاں لاشیں گرا رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، انہی کے کارندے ہیں، وہ خون سے ہولی کھیل رہے ہیں اپنی سیاسی گیم کے لیے، اپنے آنے والے الیکشنوں میں سیاسی اپنی پوزیشن کے قیام کرنے بارگیننگ کے لیے گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہو رہا ہے، اپنے پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک کے لیے ہزاروں بے گناہ معصوم لوگوں کی جان سے اور خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کراچی کو خون میں نہا دیا گیا ہے، صوبہ سرحد خون میں نہایا ہوا ہے، بلوچستان کا امن برباد ہے، پنجاب میں کوئی گھر کوئی گلی محفوظ نہیں ہے۔ اس سارے جرم کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس ملک کی سیاسی قیادت جو نااہل بھی ہے، بددیانت بھی ہے، خائن بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، ملک اور قوم کی دشمن بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس پورے جرم کے، اس گناہ عظیم کے۔ اور الیکشن کے دن کیا ہوگا؟ ان کو پھر دوبارہ امپاور کرنا ہے، آپ نے ان کو دوبارہ نمائندہ بنانا ہے، انہی لوگوں کو جو پورے 5 سال سے اس ملک کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو 5 سال سے ملک کو خون کی بارش اور ہولی جس پھیلے جانے کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ملک کی غیرت اغیار کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جو جس وقت چاہے اٹھا کے کوئی یہاں سے لے جائے، ملک کو کالونی بنا دیا ہے جنہوں نے، اور قوم کی حس اور غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ ووٹ دے کر انہی کو پھر نمائندہ بنا کے قوم میں بھیجیں گے، اسمبلی میں بھیجیں گے، اور انہی کو پھر اقتدار دیں گے،
انہی کو امپاورمنٹ دیں گے اور وہ آپ کے بہاف پر وہ پارلیمنٹ کے فلور پر اور ٹی وی چینل پہ آ کے کہیں گے کہ ہمیں قوم نے منتخب کیا ہے، ہم قوم کے نمائندے ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، تو آپ کا ووٹ اس گناہ کا ذمہ دار بنے گا۔ جو وہ چوری کریں گے اس چوری کا گناہ جہاں ان کے اوپر جائے گا وہاں ووٹ دینے والے پر جائے گا۔ جو ڈاکہ زنی کریں گے قوم کے خزانے پر، جہاں ان کی گرفت ہوگی وہاں ووٹ دینے والے کی گرفت ہوگی۔ جو لوٹ مار کرپشن کریں گے اس کرپشن کا پورا گناہ اور وبال ووٹ دینے والوں کے سر پہ جائے گا۔ جو بے گناہ لوگوں کا خون بہے گا اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہے، تو ساتھ اس کی ذمہ داری ووٹ دینے والوں پر بھی ہوگی۔ اس ملک میں جتنا گناہ ہوگا، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو جاری رہتی ہے، اس طرح گناہ ووٹ دیں گے، غلط لوگ جب جائیں گے اور جو غلط کاری کریں گے اس کا عذاب آپ کے گلے میں بھی پڑے گا اور وبال۔ اور اس طریقے سے کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک ہی راستہ ہے، مصر کی طرح، لیبیا کی طرح۔ اب لیبیا کی قوم نے الٹیمیٹلی ایک نتیجے پر پہنچ گئی ہے، آج کل میں فیصلہ ہونے والا ہے پروبیبلی۔ ٹیونس کی طرح ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو، باہر آ جائے۔ یہ قوم گھروں میں بیٹھی جو مر رہی ہے، نہ بجلی ملتی ہے ان کو، نہ پانی ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اور ایک عذاب ختم ہوتا ہے تو سیلاب شروع ہو جاتا ہے، کبھی بارشوں کا عذاب ہے، کبھی پانی بھیج کر اللہ عذاب دے رہا ہے، کبھی پانی روک کر عذاب دے رہا ہے۔ نہ گندم مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، نہ ڈیزل پیٹرول مل رہا ہے۔ مطلب ہے نہ رزق پاس ہے، نہ عزت ہے، نہ جان ہے، نہ مال ہے، کیا چیز رہ گئی ہے بچ گئی، اور نہ پاکستان ہے۔ اور یہ ساری جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اعتکاف بیٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے، سچے دین کے مخلص خادم، نیک پاک صاف معاشرے کے لوگ، ایمانداری کا جاب کرنے والے ذمہ دار ہیں، ایمانداری اور رزق کے حلال کھانے والے تاجر ذمہ دار ہیں، رزق کے حلال کھانے والے محنت اور مزدوری کر کے جو غریب لوگ وہ ذمہ دار ہیں۔ کون ذمہ دار ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہی 1000 2 4000 5000 لوگ ہیں جنہیں آپ کا نمائندہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی نمائندگی کا سہرا سر پہ لگا کر آپ کے خون سے منہ رکھتے ہیں اور آپ کا مال لوٹتے ہیں اور ملک کی عزت لوٹتے ہیں اور ملک کو گروی رکھتے ہیں، اس کی عزت کو، اور اس کو بے غیرتوں کا ملک بناتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق ہو چکا ہے، کوئی کسی کھاتے میں نہیں لاتا اب اس پاکستان کے ملک کو۔ جس ملک کے پاس نیوکلیئر بم ہو، نیوکلیئر طاقت ہو، اس ملک کی یہ حالت۔ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو بھیجا گیا ہے، اور ہر الیکشن ان مجرموں کی جو مجرمانہ کوششیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کا ایک ٹول ہے۔ ہر الیکشن ان کے گناہوں کو لیگلائز کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ہر الیکشن کی جو ووٹ کی پرچی ہے وہ ان کے گناہوں کو صفائی دے دیتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کا۔ 5 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 5 سال کی لوٹ مار کا جواز بن جاتا ہے ان کے لیے، اگلے 5 سال کی حرام خوری کا پرمٹ مل جاتا ہے، پرمٹ آپ کے ووٹ کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اس ملک کا الیکشن جس میں آپ ووٹ ڈالیں گے، یہ پھر اگلے 5 سال کے لیے اس قوم کے لوگوں کا خون بہانے کا پرمٹ ہوگا، اس ملک کی عزت کو لوٹنے کا پرمٹ ہوگا، اس قوم کی امانت کھانے کا، کرپشن کرنے کا پرمٹ ہوگا، اس ملک کو غیر طاقتوں کے ہاتھوں میں گروی رکھنے کا پرمٹ ہوگا، اور اگلے 5 سال پھر لاشیں بہاتے رہنے کا پرمٹ ہوگا، بوری کی بند لاشیں اور اوپن لاشیں۔ کسی کو فکر ہے عوام کے حالات کا، مسائل کا، پانی کا، بجلی کا، روزگار کا، عزت کا، جان و مال کا؟ کوئی بات کرتا ہے؟ ان کی اپنی لڑائی ہے، اپنے اللے تللے ہیں۔ اور اب جو الیکشن قریب آئیں گے آپ دیکھیں گے کئی نئے شوشے اٹھیں گے، اور جو چھوٹے موٹے لیڈر کریٹ کیے جائیں گے، یہ 3-4 سیٹوں کے، 5-7 سیٹوں کے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کھیل کا ایک حصہ ہے، تاکہ کوئی 3-4 گروپ ہمارے ہاتھ میں بھی ہوں، کو خفیہ طاقتور، ہم کیوں ایسے ہی پیچھے ہٹ کے بیٹھے رہیں؟ وہ یوں سوچتے ہیں پتلیوں کی طرح، تاکہ ہم انہیں اشارہ کریں تو ادھر جائیں، اشارہ کریں تو ادھر جائیں۔ ان کی بنیاد پر وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے بڑی پارٹیوں کے ساتھ، ان کی بنیاد پر
وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے بڑی پارٹیوں کے ساتھ، بارگیننگ کریں گے بڑی پارٹیوں کے ساتھ، اور بیلنس مجموعی طور پہ پارلیمنٹ کی پاور کا اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 2 4 5 7 10 سیٹیں لے کے اسمبلی میں جانے سے، 50 سیٹیں بھی لے کے جانے سے کوئی انقلاب آ جائے گا؟ اس اسمبلی کے خاتمے سے انقلاب آئے گا، کرپٹ پارلیمنٹ کے خاتمے سے انقلاب آئے گا، کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خاتمے سے انقلاب آئے گا، کرپٹ الیکشنیئرنگ پروسیس کے خاتمے سے انقلاب آئے گا۔ انقلاب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، مصر کا راستہ ہے، باہر نکل آئے قوم، لیبیا کی طرح باہر آ جائے، ٹیونس کی طرح باہر آ جائے اور ایک بغاوت کرے ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت کے لیے بغاوت کرے کرپٹ لوگوں کے خلاف، بغاوت کرے کرپٹ اور نااہل لیڈرشپ کے خلاف، بغاوت کرے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، بغاوت کرے کرپٹ الیکشن سسٹم کے خلاف، تاکہ ملک بچے، پاکستان بچے، خود مملکت خداداد کی حفاظت ہو، قوم کی حفاظت ہو۔ جب آپ پوری قوم نکلے گی باہر، آپ ان کو لائیں گے، اس نظام کو دریا سمندر برد کریں گے، اس کے خلاف بغاوت ہوگی۔ وہ دن لائیں کہ کوئی شخص ووٹ دینے کے لیے نکلے جوتے سے ٹکرا دے اس ڈرامے کو اور اس فراڈ کو، پھر بین الاقوامی برادری الٹیمیٹلی پوری برادری دخل انداز ہوگی، سوچے گی کہ یہ الیکشن فراڈ ہے، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور پھر نئے سرے سے اس ملک کی ایک نئی سیاسی تاریخ لکھنے کی ضرورت ہے۔ تب اس قوم کا مقدر جاگے گا اور انقلاب کا راستہ ہموار ہوگا۔ یہ میرا میسج ہے، لہذا قطعاً کسی کو ووٹ موٹ نہ دیں، نہ کسی کے پیچھے لگیں۔ یہ 60 سال سے تماشا کھیلا جا رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، اور کئی چیزیں ٹیمپٹیشنز آئیں گی آپ کو، جی فلاں ہو گیا، فلاں برادری والے کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ لگ گئے، اس کو بڑا اچھالا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دن جس کو اچھالا جا رہا ہے الٹیمیٹلی وہ شام آج ڈائریوں میں لکھ لیں، جب الیکشن کی جب سیٹیں نکلیں گی تو پڑھ کے بتا دینا میں سے کہ ان سیٹوں سے کتنا انقلاب آتا ہے۔ یہ بلبلے بنائے جاتے ہیں، پانی کے اوپر بلبلے بنائے جاتے ہیں دکھانے کے لیے، الٹیمیٹلی پھٹ جانا انہوں نے۔ لہریں طاقتور وہی ہیں جو بنی ہوئی ہیں اس ملک میں، جب تک وہ لہریں ہی راج کریں گی، جب تک قوم خود لہر بن کر طوفان بن کے ان کا خاتمہ نہ کر دے۔ وہی لہریں ہیں، بڑی بڑی جماعتیں درمیان کے بلبلے ہیں۔ قوم ایک طوفان بن کے اٹھے تو بلبلے بھی نہیں رہیں گے اور لہریں بھی نہیں رہیں گی، پھر اچھے لوگ نکلیں گے۔ جب نیا سیاسی نظام اور ملک کا ایک نیا ایک انتخابی نظام وجود میں آئے گا۔ بس یہ میرا پیغام ہے آپ کو کہ قطعاً کسی قسم کی گمراہی میں، ٹیمپٹیشن میں، جوش اور جذبے میں نہ آئیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو دیکھتے اور کھیلتے 50 60 سال گزر گئے۔ آپ کو میں نے ایک لائن آف ایکشن دے دی ہے کہ یہ انتخابی نظام کرپشن کو تحفظ دینے کا نظام ہے۔ یہ انتخابی نظام اور یہ پولیٹیکل نظام کرپٹ لوگوں کو تحفظ دینے کا نظام ہے، اور کرپٹ لیڈر اس نظام کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ آپس میں ان کی ملی بھگت ہے۔ نظام کرپٹ ہے اور نظام کی پیداوار لیڈر کرپٹ ہیں۔ سو کرپٹ لیڈر کرپٹ نظام کی حفاظت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نظام برقرار رہنا چاہیے۔ نظام اس لیے برقرار رہنا چاہیے کہ یہ نظام ان کو برقرار رکھتا ہے۔ ان دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے۔ سو آپ کا مشن اور آپ کی سٹرگل پولیٹیکل بھی اور نان پولیٹیکل بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انقلاب کے لیے عوام میں شعور کی بیداری، اور شعور کی بیداری کا پہلا نقطہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نظام کرپٹ ہے، اس کا حصہ نہ بنے، اس کو سمندر دفن کر دیں، اس کے خلاف پوری قوم کو اٹھائیں، پوری قوم کو اس کے خلاف اٹھائیں، تاکہ باقی ملکوں کی طرح اس قوم میں بھی شعور بیدار ہو اور وہ اپنا مقدر سنوارنے کے لیے، تقدیر بنانے کے لیے خود قلم اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، جہاں روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو طاقتور کر کے جائیں اور اپنے نفس کی تہذیب اور تزکیہ کریں، قلب اور باطن کا تصفیہ کریں اور اپنے اخلاق سنواریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، روحانی اصلاح لے کے جائیں، وہاں فکری اور تحریکی طور پر بھی اصلاح لے کر جائیں۔
کنسیپچول کلیئرٹی لے کر جائیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جملہ، آج پھر دہرا رہا ہوں. 1947 سے پہلے جب انڈیا تھا متحدہ ہند اور قائد اعظم نے تحریک چلائی تھی قیام پاکستان کی، تو اس وقت ایک قوم تھی مگر اس قوم کو ملک کی تلاش تھی. اب 60 سال گزرنے کے بعد اس نے اتنے زخم کھائے اور لٹیروں نے اتنے ہچکولے دیے اور بربادیاں دی کہ اب ملک ہے مگر ملک کو قوم کی تلاش ہے. اب قوم نہیں رہی. یہ تو ہجوم ہے لوگوں کا، ہجوم خلق ہے. اس کو قوم کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کامن آپس میں جوڑ کے رکھنے کا کوئی ایک فیکٹر بھی نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ دیکھیں بیٹھ کر، نظریہ پاکستان کی وہاں نفی ہوتی ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کی وہاں نفی ہوتی ہے. اب تو یہ بحث ہوتی ہے کہ پاکستان بننا بھی چاہیے تھا یا نہیں. لوگوں کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، ڈسکشنز آ رہی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں مر جانے کا وقت ہے، مر جانے کا. 60 سال کے بعد آپ اور یہ قوم اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ ٹی وی چینل پہ یہ ڈسکس ہونے لگا ہے کہ یہ بننا چاہیے تھا بھی نہیں، قائد اعظم نے غلطی کی ہے، یہ درست فیصلہ تھا. اس قوم پر خدا کا عذاب نازل نہ ہو تو اور کیا ہو، جو 60 سال اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی بدعمالیاں، اپنے غلط فیصلے اور اس کی خود سزا بھگتنے کی بجائے یا ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اپنے اسلاف کو کوسنے لگ جائے کہ قائد اعظم کا فیصلہ اور ہمارے بڑوں کا فیصلہ پاکستان بنانے کا درست تھا یا غلط، بننا بھی چاہیے تھا یا نہیں. تو ٹی وی پر بیٹھ کے زبانیں کھولتے ہیں، پاکستان کے وجود پر یقین کو مزمحل کرتے ہیں کہ پاکستان پر یقین بھی مزمحل ہو جائے، پاکستان کی افادیت پر بھی شکوک پیدا ہو جائیں، قیام پاکستان بھی مشکوک ہو جائے. اب وہ وقت آ گیا. یہ ہے قوم کو جو راستہ دکھایا جا رہا ہے. کون دکھاتا ہے؟ کوئی تو ان کے پیچھے ہوگا. کیا خبر ہے؟ قوم کو کیا پتا کہ بولنے والوں کے پیچھے کون ہے، کس کے پیسے لگے ہیں، کس کی ہدایت ہے، کس کا دباؤ ہے، کیا مفاد ہے، کس درجے کی بے دینی ہے ان کی جو لوگوں کو یہ راستہ بتا رہے ہیں. اس کا نام رکھ دیا آزادی فکر ہے، آزادی بیان ہے، آزادی فکر ہے. یہ آزادی کبھی امریکہ میں بھی، کبھی یورپ میں، کبھی انگلینڈ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں بھی دیکھنے کو ملی. شرم آنا چاہیے ہمیں. یہ جن سے آزادی کی خیرات مانگتے ہیں اور جن کو آزادی کا ماڈل سمجھتے ہیں، کبھی انہوں نے بھی یہ بات کہی بیٹھ کر کہ وہ جو پہلے ہماری سلطنت اور بادشاہت ہوتی تھی تو اس کے بعد ہم ڈیموکریسی کی طرف آئے، وہ فیصلہ درست تھا یا غلط، ڈیموکریسی لینی بھی چاہیے تھی یا نہیں، وہی تھا جو بادشاہ اور ملکہ ہوتی اور قوم غلام ہوتی. کبھی یہ بھی ڈسکشن ہوئی؟ کبھی یہی کہ امریکہ بھی امیگرنٹس کے ذریعے وجود میں آیا، آزاد ہوا، پہلے تو وہاں کے کوئی اور ریڈ انڈین سے. کبھی یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ یہ بننا چاہیے تھا بھی نہیں. کبھی کینیڈا میں بھی ڈسکشن ہوئی کہ پورے یورپ سے امیگرنٹس گئے اور ملک بنا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط یا اوریجنل رہنا چاہیے تھا. کبھی یورپ کے کسی ملک میں ہوئی، کبھی عرب دنیا میں کسی نے بحث کی، کبھی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ جیسے کسی ملک نے بھی یہ بحث کی کہ اپنے وجود پر تشکیک پیدا کی جائے. سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں بے وقوف قوم امریکی قوم ہے، اور اس پوری قوم کی ذہن سازی ان کا CNN کا میڈیا کرتا ہے. وہ دن کو رات دکھا دے، ساری قوم رات ماننے لگ جاتی ہے، رات کو دن کہہ دے، پوری قوم دن ماننے لگ جاتی ہے. اتنے پردے آ گئے ان کے، آپ اس سے آگے بڑھ کے دیکھتے ہی کچھ نہیں. میڈیا کا یہ اتنا بڑا جادو ہے، کھیل ہے. پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے، اندھیری رات چھائی رہے، ظلم ہوتا رہے، ناانصافی ہوتی رہے، جو ہوتا رہے، میڈیا جو کہہ دے پوری قوم اس پر آمنا و صدق نہ کر لیتی. ہزاروں لوگ مسلمان گرتے رہیں، قتل ہوتے رہیں، لاشیں گرتی رہیں، ان کی خبر میڈیا نہیں دیتا. اور ان کے ملکوں کا ایک کتا بھی مر جائے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی خبر کہیں آپ کو آ جاتی ہے کہ سیلاب میں کتا مر گیا. ایک بندہ ان کا مر جائے، 5 مر جائیں تو میڈیا پورے 24 گھنٹے کئی دن ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے. ادھر 5-5 ہزار لقمے اجل بن جاتے ہیں، خبر نہیں دیتا. اور قوم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. وہ کسی اور میڈیا کو دیکھتے سنتے ہی نہیں.
تو میڈیا نے آج کل ایک جھرلو کا دور ہے، میڈیا نے جھرلو پھیر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی عقلوں کو ختم کر دیا ہے، آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ وہی پوزیشن باقی مغربی دنیا میں ہے، یورپ میں ہے، اور وہی کیفیت میڈیا کی پاکستان میں ہے۔ جو کہہ دے ذہن سازی ہو جاتی ہے، جو اخبار کہہ دے ذہن سازی ہو جاتی، اور میڈیا 24 گھنٹے جس کام پہ لگ جائے، جس پہ اس کو لگا دیا جائے، قوم کا سوچ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے عوام کی، خلق، اس کے پیچھے نہ لگو۔ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو اسے چاہیے کہ وہ اس بھیڑ کو، عوام کو پیچھے لگائے۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر بم بلاسٹ ہو جائے، سارا خاندان جل جائے تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا، سیلاب آ جائے، عورتیں مر جائیں تو اور لاشوں سے ان کے زیور اتار لیے۔ اس قوم نے کیا مواخذہ کیا ہے قوم نے؟ وہ سیال کوٹ میں ہوا، وہ کھڑے کر کے انہوں نے مار کے، اور اتنی ظالمانہ بےایمانہ کہ وہ 4000 سال پہلے جو امپائر کے ظالم زمانے تھے مصری فرعونوں کے، وہ یاد تازہ ہو گئی۔ تو باقی ملک تو چھوڑیے، سیالکوٹ کے لوگوں نے کیا مواخذہ کیا ان لوگوں کا؟ آئے چوتھے دن لوگ آگوں میں جلا کے مار دیتے ہیں، قتل ہو رہا ہے۔ کراچی میں ہر روز درجنوں سینکڑوں کے حساب سے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ کون مواخذہ کر رہا ہے؟ طاقتور پارٹیاں ہیں نا، آپ کراچی کے الیکشن دیکھ لیں، انہی کو ووٹ جائیں گے۔ وہ قاتل انہی 3 گھروں میں ہی چھپے ہوئے ہیں نا، باہر تو کسی گھر میں، چوتھے گھر میں تو نہیں ہے۔ اب الیکشن کا انتظار کریں، انہی 3 گھر والوں کو پھر ووٹ مل جائیں گے، دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ یہ اس قوم کا شعور ہے۔ ابھی الیکشن ہو جائیں گے، پنجاب کا بھی دیکھ لینا، جنہوں نے پہلے ووٹ لیے، کسی کے 5-10 اوپر ہو جائیں گے، کسی کے 5-10 نیچے ہو جائیں گے۔ اس قوم نے انہی کو ووٹ دینے ہیں جنہوں نے 5 سال، جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، جنہوں نے پرواہ نہیں کی کسی کی۔ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے قوم کو تقسیم کر کے میدان میں آ جائیں گے، اچھلیں گے، چھلانگے لگائیں گے، کودیں گے، گالی گلوچ کریں گے۔ اور اس قوم نے نہ کسی کا منشور پڑھنا بھی چھوڑ دیا، مینیفیسٹو بھی گیا، آئیڈیالوجی بھی گئی، پالیسی بھی گئی، فورن پالیسی بھی گئی، ریجنل پالیسی بھی گئی، ترجیحات بھی گئی، روٹی کپڑا مکان بھی گیا، نظریہ پاکستان بھی گیا، جمہوریت بھی گئی، غریب عوام بھی گئے، سب کچھ جہنم میں گیا، سب کچھ جہنم میں گیا۔ اب بی بی کے قاتلوں کا ایشو لے کے کوئی آ جائے گا، کوئی ملک لوٹنے کا ایشو لے کے آ جائے گا، 5 سال نہ قاتل ملے نہ ملک کے لوٹنے والے ملے، الیکشن کے نزدیک سارے نکل آئیں گے مینڈکوں کی طرح باہر۔ تو کیا یہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں؟ نہیں، آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو فالو کیا جائے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو صحیح فکر اور صحیح فہم دیا ہے۔ تھوڑے ہوں یا زیادہ اس سے فکر نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دین لائے، مکہ میں 10 لاکھ کا ہجوم تھا، مکہ میں 400 مسلمان تھے، جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ 400 لوگ تھے۔ شریعت یہودیوں کی تھی، اور قبائل تھے، نان مسلم تھے، مسلمان تھوڑے تھے، مگر کیا تھوڑوں پر واجب تھا کہ وہ باقی ساروں کی پیروی کرنے لگ جائیں، پوری قوم کی؟ نہیں، جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا وہ لیڈ کریں اور باقی لوگ ان کی پیروی کریں۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ ان کے پیچھے چلیں۔ بڑے کھیل تماشے ہوں گے، لہذا آپ فالوور نہ بنیں، آپ لیڈرز بنیں، شعور بیدار کریں، سٹرگل کریں، اپنے مشن کی شمع اٹھا کے آگے بڑھیں، اور حوصلہ نہیں ہارنا۔ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی، انشاءاللہ سویرا طلوع ہوگا، آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا جب اندھیری رات چھٹے گی، مگر تب اگر آپ صبر سے، استقامت کے ساتھ، دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف صراط مستقیم پر چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ہمت دے، استقامت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے پیارے قائد، آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں